सारे व्यूवर्स अपने व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, अगली गुफ्तगू शुरू करते हैं साईं महमूद बाबा से। तो ये आपको थोड़ा सा इलाके का विज़िट करवा देते हैं। ये इलाका देखिए सामने, ये सहरा का इलाका है जिस इलाके में हमारी साईं महमूद बाबा से मुलाकात होती रहती है। तो इसमें ये मुख्तलिफ़ जगहों पे तशरीफ़ फरमा होते हैं। तो आज हमारी मुलाकात यहाँ ये इस इलाके के अंदर हुई है। इंशाअल्लाह उनसे मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे और वो इंशाअल्लाह हमें अपने मलफूज़ात से नवाजेंगे। जी अस्सलामु अलैकुम। ठीक है सब बैठ जाएं। या रसूलुल्लाह जहाँ पे आप तशरीफ़ फरमा हैं, तो मैंने वो कैमरामैन को अर्ज किया कि ये अल्लाह का कुदरती बिस्तर है जहाँ इस रेता पे कपड़े मैले नहीं होते। हाँ, कपड़े भी मैले नहीं होते और दूसरा जो है ना जी, ये मतलब पुरसकून है। ये देखो ये मिट्टी जो है ना, ये धरती जो है ना, ये हमारी माँ है। हाँ जी जी। तो इसके हमने नीचे जाना है, मकसद कि इस मिट्टी की गोश में जाना है हमने। सही सही सही, ठीक। असल हकीकत तो हमारी यही है ना जी। तो एक मोहम्मदी बिस्तर कहा जाता है। जी जी, वो तो यही मोहम्मदी बिस्तर है ना जी। इसको जमीन पे, हाँ, जमीन के ऊपर जो है ना, यही अभी मैं नीचे बैठ रहा था ना, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं सोफे पे बैठने लगा हूँ। यानी बहुत ही नरम जगह। इस मिट्टी के साथ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहम्मदी बिस्तरा था ना, उस बिस्तरे में भी एक अलहदा ही लज्जत होती है यहाँ बैठने की। और अरब का सहरा भी बड़ा मशहूर है। हाँ जी जी, वो भी ऐसे शराब है। हाँ, तो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने भी सहरा के सफ़र किए। जी जी, यानी मक्के से मदीने हिजरत की इतनी तकलीफ़ों के अंदर, यानी पहाड़ी सफ़र भी किया और सहराई सफ़र किया। जी ऐसे ही। तो पता नहीं उस निस्बत से हमारा भी जो अंदर ज़ौक़ शौक़ है वो सहरा का और पहाड़ का है। हम ज़्यादातर सहरा में मिलते हैं या पहाड़ों में मिलते हैं। यानी आबियत बनी हुई है कि या सहराई इलाके में या फिर पहाड़ों में। आबादियों में जब जाता हूँ तो मेरा दम घुटता है, तो इसलिए आबादियों से थोड़ा सा मैं ना दूर रहता हूँ। कभी कभार जाते हैं, आबादियों से गुजरते हैं, क्योंकि इस दुनिया में रहना भी तो है ना जी। तो वो बंगले वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि ये उतना की रिश्ता जब तक इसको वहाँ से वो रिज़्क लेना है, खाना लेना है। यानी दो लुक़मे चाहिए बस, इससे बढ़ के कोई और चीज़ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अपनी पसंद के लिए ना कोई कपड़ा खरीदना होता है, ना कोई चीज खरीदनी होती है। अपने पसंद के लिए कुछ नहीं खरीदना होता। यानी ये इस आपके जो आपका रूहानी सफर है, इसके अंदर ये चीजें मेंशन है, शामिल। जी जी, अपने नफ्स की बात नहीं माननी, बस इसके नफ्स की मुखालफत करनी है। जब ये बंदा नफ्स की मुखालफत करना शुरू करता है, नफ्स की मुखालफत करता है, जी जी, तो फिर उसको ये के जो हिजाबात होते हैं वो उठने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो दुनिया है ना, ख्वाहिशात दुनिया ही एक सबसे बड़ा अजाब है, मुसीबत का गड़ा है। तो ख्वाहिशात दुनिया से जब इंसान निकलता है ना, तो समझ लो वो आज़ाद हो जाता है। तो ख्वाहिशात दुनिया में इंसान कैद है। तो ख्वाहिशात दुनिया में ही जितने भी गुनाह होते हैं इसी दुनिया में होते हैं। जब दुनिया से बाहर हो जाते हो तो सब गुनाहों से आप पाक हो जाते हैं। ये कुछ इस चीज़ के बारे में आप इरशाद फरमाएंगे कि जब हिजाबात उठते हैं तो फिर उस बंदे को क्या नजर आता है, वो क्या अजीब कमालात शुरू हो जाते हैं, रोशनियां आनी शुरू हो जाती हैं, खुशबू आने शुरू हो जाती हैं, और जो है बहुत अजीब से मुशाहदे शुरू हो जाते हैं। तो इंसान फिर ज़ाहिर और बातन बहुत कुछ देखता है, तो जो किसी को बता भी नहीं सकता। फिर अल्लाह के राज खुलते हैं, जो राज होते हैं वो किसी को इंसान नहीं बता सकता। तो लोग चाहते हैं कि बाबा जी के पीछे पड़ते हैं कि बाबा जी से पूछें, बताएं, लेकिन वो जो असल दरवेश होता है, फकीर होता है, वो नहीं बताता। सरकार फरमाते हैं कि अपनी फकीरी को ऐसे छुपा जाओ जैसे गैरतमंद मर्द अपनी बीवी को छुपा के रखता है। ये जैसे आपसे शुरू में मुलाकात हुई थी तो आप बिल्कुल मतलब नजदीक भी नहीं आने देते थे। हाँ, आपसे मतलब गुफ्तगू करना, ये तो आपकी मोहब्बत है कि आपने इसका असरार किया कि चलो कुछ बातें जो है दुनिया तक पहुँचे, कुछ जो आशिक लोग हैं उन तक पहुँचे, ताकि वो बहुत सारे लोग ऐसे आशिक लोग हैं, ऐसी बेटियां हैं जो माएँ बहनें हैं जो कहीं तरफ जा नहीं सकती, वो पाबंद हैं, तो मगर वो आशिक रसूल हैं, आशिक मौला हैं, मगर उनको रहनुमाई नहीं मिलती। तो चलो हमारे ज़रिए उनको रहनुमाई मिल जाएगी,
تو کچھ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، تو اس لیے ہم نے آپ کی بات کو فالو کیا۔ یہ نعت شریف کا میں نے چینل بنایا تھا، تو اصل میں جب یہ چینل میں نے شروع کیا تھا نا، تو اس سے پہلے میرا ذہن یہ تھا کہ جو ہے نا جی قرب الہی کی گفتگو اس پر کی جائے یا اس پر مطلب ہو، تو میں تو اتنا اس قابل نہیں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ ہمیں دیکھو نا اپنے دارالمدار ملفوظات سے سارا نوازتے ہیں۔ دارالمدار سب نیت پہ ہے، جی جی بالکل تو اللہ پاک نیتوں کو جانتا ہے۔ اگر آپ نے یہ نماز نیتی ہے تو اللہ نے آپ کی پوری تو کرنی تھی۔ جی جی بالکل۔ تو جب مخلص دل سے انسان کوئی بھی سوچتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جیسے آپ نے ابھی بیویوں کا ذکر کیا ہے، تو جو مخصوص ایام ہوتے ہیں خواتین کے، تو مخصوص ایام کے اندر بھی وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں؟ جی جی بالکل، ان کو کھلی چھٹی ہے، وہ کون سا اس چیز پہ، دیکھو اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ صحیح، کیونکہ دیکھو نہیں زبان سے میرا مراد یہ ہے کہ زبان سے وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، یعنی مطلب کہ جب کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں۔ نہیں اس میں وہ قلب سے کر سکتے ہیں، مقصد کے اندر جو محبت ہے نا وہ اس سے کر سکتے ہیں زبان سے، کیونکہ زبان کا ذکر کرنے کے لیے ظاہری صفائی اور ظاہری وضو چاہیے، ظاہری پاکی چاہیے۔ صحیح، تو جب انسان کے اندر قلب چلتا ہے تو پھر اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا، صحیح۔ وہ تو سرا کرتا ہے۔ چلو اچھا جی بابا جی، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ الرحمان تشریف لائے حضور داتا گنج بخش کی بارگاہ میں، جی جی تو وہاں وہ قدموں کی جانب ان کی چلا گاہ بھی بنی ہوئی ہے جہاں پہ تک مقیم رہے، تو وہاں بھی ان کے ذکر اذکار تھے وہ انہوں نے کیے، تو تاریخ یہ رقم ہے کہ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے ایک بڑا شورۂ آفاق شعر کہا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں راہ رہنما، تو تھوڑی سی اس شعر کے اوپر روشنی ڈالیں گے آپ؟ وہ داتا دیکھو، داتا اس کو کہا جاتا ہے کہ جو دینے والا ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، تو وہ داتا وہ ہے کہ جو تمام خزانوں کا مالک ہوتا ہے، وہ جو چاہے چیز عطا کر سکتا ہے، یعنی گنج سے مراد خزانہ ہوتا ہے۔ خزانہ، تو اس لیے کہ جو اس کے پاس ناقص لوگ بھی گئے ہیں ان کی بھی رہنمائی کی ہے، بلکہ جو کامل گئے ہیں ان کی بھی رہنمائی کی ہے، تو داتا وہ ہستی ہے اور باکمال ہستی ہے۔ تو اچھا یہ جو اس شعر کے اندر انہوں نے گنج کا ذکر کیا ہے، گنج بخش فیض عالم، تو گنج آپ فرما رہے ہیں کہ خزانے کو کہتے ہیں، جی، تو یہ کون سے خزانے کی بات ہے؟ تو خزانہ جو قدرت کا خزانہ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پاک فرماتی ہے نا کہ جب کوئی میرا ہو جاتا ہے تو اس کا میں ہو جاتا ہوں، تو تمام خزانے اس کے سپرد کر دیتا ہوں۔ تو ایک کلام بھی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جی 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 کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ دنیا جہاں چیز کیا ہے لوہے قلم تیرے ہیں، تو پھر ہر وہ چیز تیرے حوالے کر ہر دی چیز گئی، کر دی، تو اگر تو نے امام الانبیاء علیہ السلام سے وفا وفا کی ہے تو ہر چیز تو تیری ہے۔ اس لیے یہ خزانوں کے مالک ہوتے ہیں، فقراء جو ہوتے ہیں، الفقر فقری والفقر منی، ایسے نہیں کہا گیا، صحیح، کسی چیز پہ کہا گیا نا جو جس پہ فخر کیا ہے، تو یہ مالک ہوتے ہیں، بس جو مانتا ہے جو جانتا ہے وہی جانتا ہے، جو نہیں مانتا اس کی موج ہے۔ صحیح، تو یعنی کہ اس خزانے سے مراد یعنی اللہ کا مل جانا، یہ اس خزانے سے یہ مراد، لوگ تو یہ مراد لے لیتے ہیں کہ جی بہت سارا سونا چاندی مل جائے گا، ہیرے جواہرات مل جائیں گے، تو یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھو یہ دنیا کا مال ہے، دنیا کا مال جو ہے نا وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، دنیا کا مال جو ہے یہ ایک بدبو ہے، ٹھیک ہے، سلطان العارفین فرماتے ہیں نا کہ دنیا کا مردار ہے، یہ ایک بدبو ہے، تو بدبو کے پیچھے دوڑنا یہ خواہشات دنیا ہے، اصل خزانہ تو اللہ کا قرب ہے، تو جس کو قرب مل جائے اس کو بادشاہی مل جاتی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے یہ دنیا کے بدبو کے پیچھے بھاگنے کی۔ بلکہ اتنے تک تو وہ سلطان العارفین حضور کا جیسے آپ فرما رہے ہیں میں آیا عین الفقر میں غالباً انہوں نے نقل کیا ہے کہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کا طالب کتا ہے۔ جی جی بالکل، یہ تو صاف ظاہر ہے کہ دنیا زن حیض پلیتی کتنی مال مال دھوے ہو، کہ دنیا اس طرح پلیت ہے کہ جس طرح عورت نو حیض آئے ہوئے تو پاک نہیں ہو سکتی، تو اس طرح دنیا کدے پاک نہیں ہو سکتی، اور اس دا مشاہدہ بھی ہے کہ جو دنیا تو انسان جاندہ ہے یا فوت ہوندہ ہے تو وہ بدبو بدتر آندی ہے، اکثر فرماندے کہ جلدی کرو اس کو دفناؤ، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ثابت ہوا رہا اس کلام سے کہ یہ بدبو ہے، جس نے خواہشات دنیا کی طلب کی ہے وہ بدبو کے ساتھ گیا، اور جس نے تارک دنیا ہو گیا اور اللہ کا قرب حاصل کر لیا وہ جب دنیا سے گیا
تو اس میں سے خوشبوئیں آتی ہیں. اور میں نے 7 سال قبرستان میں ڈیوٹی کی ہے بائی سرکار کی, تو وہاں میں نے ایسے دیکھا ہے کہ باقی تو سب مردار ہیں, بارش پڑی قبریں بیٹھ گئیں, تو کچھ چند ایسے مشاہدے ہوئے ہیں کہ ان کے کفن بھی بالکل ایسے پڑے ہیں جیسے نیو ہیں اور خوشبوئیں آ رہی ہیں. تو یہ تو مشاہدے ہیں. تو اس لیے چاہیے کہ ہمارے دیکھو خوش نصیب ہم لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا, وہ خوش نصیب ہے. تو اس کو چاہیے کہ یہ زندگی جو ہے اللہ کی ایک امانت ہے, نہ جانے کب ختم ہو جائے, تو بدبو سے نکل کر خوشبو میں آ جائے. ٹھیک, ایسی بینی بہ جا تیرے جانے کے بعد خوشبو آئے. واہ جی واہ. ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ تیرے جانے کے بعد بدبو آئے. تو خوشبو حاصل کرو. تو یہ اللہ والوں کی بات ہے. تو اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ تاکہ آپ کی جو کم و کوتاہی ہے وہ دور ہو جائے, تاکہ آپ خوشبو حاصل کر لیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. میرے پیارے ویورز, بابا سائیں محمود بابا سے ہماری گفتگو قرب الہی کے بارے میں, معرفت الہی کے بارے میں جاری ہے. تو بسم اللہ ابھی سائیں محمود بابا کے جانے کا وقت ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ ہماری اگلی ملاقات اگلے ولاگ کے اندر ہوگی. اب وہ تشریف لے کے جا رہے ہیں, تو اب ہمیں اجازت دیجیے. تو جی میرے پیارے ویورز, اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد شرافت علی قادری کو. انشاءاللہ اگلے ولاگ کے اندر مزید گفتگو ہوگی. ہمارا جو مقصد ہے اس چینل پہ, ہم آپ تک سائیں محمود بابا کی گفتگو پہنچانا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی جو میری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیارے جتنے بھی ویورز ہیں, میرے جو اسلام پر عمل کرنے والے, اسلام کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, ان تک حقیقی باتیں پہنچیں تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں. میری خواہش یہ ہے کہ ہر بندہ خالصتاً اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.